दूसरे लम्हे माहौल इन सब की तेज चीखों और फायरिंग की आवाज़ों से गूंज उठा। तारिक के कहने पर वो सब मशीन गने और बैगों में भरा असलहा लेकर बाहर आ गए। कर्नल फरीदी भी उनके साथ था। तारिक ने उन्हें किसी फौजी ब्रिगेडियर की तरह हदायत देना शुरू कर दी और वो सब तेजी से दाएं बाएं भागते चले गए। कोई दरख्तों पर चढ़ गया, कोई वहां मौजूद चट्टानों के पीछे छुप गया, किसी ने झोंपड़ी के दाएं बाएं पोजीशन संभाल ली। अब उन्हें मैदान में वहशियों के भागते हुए कदमों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। तेज बारिश में वो सब बुरी तरह से चीखते चिल्लाते और भागते हुए इस तरफ आ रहे थे। तुम भी वहशियों का मुकाबला करोगे? तारिक ने पास खड़े कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, क्यों, मैं आपका साथी नहीं हूँ? कर्नल फरीदी ने स्पॉट लहजे में कहा। ठीक है, किसी दरख्त या चट्टान के पीछे चले जाओ, तारिक ने सर हिलाकर कहा। और आप? कर्नल फरीदी ने पूछा। मैं यही रुकूंगा, तारिक ने कहा और उसने राइफल उठाकर उस पर लगी दूरबीन से आंख लगा दी। दूरबीन एडजस्ट करके वो सामने से आते हुए वहशियों को देखने लगा। ओ झुक जाओ, जल्दी ज़मीन से चिपक जाओ। अचानक तारिक ने राइफल की दूरबीन से आंख हटाकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा और फौरन नीचे गिरकर ज़मीन से चिपक गया। कर्नल फरीदी भी फौरन ज़मीन पर गिर गया। उस लम्हे ज़ाएं ज़ाएं की तेज़ आवाज़ें सुनाई दीं और उनके ऊपर से बेशुमार तीर गुजरकर झोंपड़ी की छत और सामने दरख्तों पर जा लगे। कई तीर पीछे दरख्तों के तनों पर भी लगे थे और उन दोनों के इर्द गिर्द जमीन पर भी चंद तीर आकर गिरे थे। वहशियों ने उन्हें शायद दूर से ही झोंपड़ी से निकलते देख लिया था, इसलिए उन्होंने इनकी तरफ तीर चलाने शुरू कर दिए थे। पहली बौछार के साथ तीरों की दूसरी बौछार आई और इस बार बेशुमार तीर कर्नल फरीदी और तारिक के इर्द गिर्द जमीन में आकर धंस के कर्नल फरीदी के साथी जो दरख्तों पर चढ़े हुए थे फौरन कूद कर नीचे आ गए और झुके झुके अंदाज में इर्द गिर्द मौजूद दूसरे दरख्तों की तरफ बढ़ते चले गए। तीरों की तीसरी बौछार हुई। इस बार तीर इन दरख्तों की तरफ गए थे जहां से उनके साथी कूद कर नीचे आए थे। इसी लम्हे उन्हें अकब में एक तेज और इंतहाई दर्दनाक चीख सुनाई दी। तारिक ने पलट कर देखा तो उसे अपना एक साथी जमीन पर गिरा तड़पता दिखाई दिया। उसके सीने में एक तीर गड़ा हुआ था। वो शायद उठकर भाग रहा था, इसीलिए वहशियों के चलाए हुए तीर का निशाना बन गया था। वो चूंकि हाथ से फासले पर था, इसलिए तारिक को अंदाजा नहीं हो रहा था कि तीर का शिकार कौन बना है। तारिक ने जमीन पर लेटे लेटे राइफल की दूरबीन से एक बार फिर आंख लगाई और मैदान में भागकर आने वाले वहशियों की तरफ देखने लगा। उसने ट्रैगर दबाया और राइफल से एक शोला निकला और तारिक ने दूरबीन से एक वहशी को उछलकर गिरते देखा। राइफल से होने वाला धमाका बेहद तेज था, जिससे जंगल थरा उठा था। जंगल के जानवर बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे और दरख्तों पर मौजूद परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए। तारिक ने एक बार फिर ट्रैगर दबाया। दूसरे धमाके से एक और वहशी गिरा, लेकिन इसके बावजूद वहशी रुके बगैर आगे बढ़े चले जा रहे थे। जैसे ही वो मशीन गनों की रेंज में आएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम फौरन उन पर फायरिंग खोल देना, तारिक ने तेज आवाज़ में अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। उसकी आंख मुसलसल दूरबीन से लगी हुई थी। वहशी सी तरह दौड़े चले आ रहे थे। तारिक ताक ताक कर उनके निशाने लेने लगा। उसकी हर गोली पर जैसे किसी न किसी वहशी का नाम लिखा हुआ था। अपने साथियों को हलाक होते देखकर इन वहशियों ने रुकने का नाम नहीं लिया था। थोड़ी ही देर में वो नज़दीक पहुंच गए। उन्होंने दूर से ही इस तरफ तीर चलाने और नेज़े फेंकने शुरू कर दिए। फायर, तारिक ने चीखते हुए कहा और जंगल यकलहत मशीन गनों की तरतराहट और इंसानी चीखों की तेज आवाज़ों से गूंजने लगा। वहशी 200 फुट के फासले पर थे और वो चूंकि जत्थों की शक्ल में भागे चले आ रहे थे, इसीलिए मशीन गनों की गोलियां उन पर पड़ी और बेशुमार वहशी गिरते नजर आए। मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें सुनकर और अपने साथियों को गिरते हुए देखकर इन वहशियों ने फैलकर और जिगजैग अंदाज में भागना शुरू कर दिया था, जैसे वो गोलियों की बौछार से बचने की कोशिश कर रहे हों। तारिक उन्हें राइफल पर लगी नाइट टेलीव्यू से देख रहा था, जबकि उसके साथी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। वहाँ तारिकी भी थी और वहशी भी स्याफाम थे, इसलिए तारिक के सिवा इन वहशियों को कोई नहीं देख पा रहा था। वो सब वहशियों के बेहंगम शोर की तरह फायरिंग कर रहे थे। मैदान में वहशियों की लाशें गिर रही थीं, लेकिन इन वहशियों को जैसे अपने साथियों के मरने की कोई परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह चीखते चलाते हुए दौड़ते आ रहे थे, जैसे इस तरफ मौजूद तमाम इंसानों को हलाक करने का उन्होंने तहैया कर रखा हो। वहशी मैदान से निकलकर चट्टानें फलांगते हुए जैसे ही नजदीक आए, तारिक ने राइफल वहीं छोड़ी और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर तेजी से उठकर खड़ा हो गया। ओ वो नजदीक आ गए हैं, तारिक ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर तेज लहजे में कहा। साथ ही उसने बैग में हाथ डालकर एक रॉड बम निकाला और उसका अगला सिरा झुककर जमीन पर मारा। फिर उसने उठकर रॉड बम पूरी कुव्वत से मैदान की तरफ खींच मारा। रॉड बम उड़ता हुआ भागते हुए वहशियों के पास गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ, आग का अलाव सा बुलंद हुआ
اور وحشیوں کے پر اڑتے دکھائی دیے۔ یہ دیکھ کر کرنل فریدی نے بھی جیب سے ہینڈ گرنیڈ نکالا اور اس کا سیفٹی پن ہٹا کر سامنے اچھال دیا۔ اس طرف 4 وحشی نیزے لیے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ بم ان کے قریب گرا اور دھماکہ ہوا اور ان کے ٹکڑے اڑتے چلے گئے۔ طارق نے اب مشین پسٹل نکال لیا تھا۔ سامنے آتے ہوئے اس نے 2 وحشیوں پر فائرنگ کی اور تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ کرنل فریدی بھی جیسے طارق کی ہی تقلید کر رہا تھا۔ اس کی مشین گن نے بھی شعلے اگلے اور دائیں طرف سے چھلانگیں مارتے ہوئے آنے والے وحشی اچھل اچھل کر گرتے چلے گئے۔ طارق نے ان پر ایک اور راڈ بم پھینکا، پھر تو جنگل میں جیسے بموں کے دھماکوں اور گولیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وحشی حلق کے بال چیختے ہوئے میدان سے باہر آ گئے اور جھونپڑی کے ارد گرد چھپے ہوئے افراد کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ وہ نیزوں اور کلہاڑیوں کو لہراتے ہوئے آ رہے تھے، مگر مشین گنوں کی گولیوں اور بموں کے خوفناک دھماکوں سے وہاں لاشوں کے پشتے لگ رہے تھے۔ میدان میں وحشیوں کو آتے دیکھ کر کیپٹن حمید سمیت سب درختوں اور چٹانوں کے پیچھے سے باہر آ گئے تھے۔ آسمان پر بار بار چمکنے والی روشنی بھی ان کے لیے معاون ثابت ہو رہی تھی۔ روشنی میں انہیں جس طرف وحشی دکھائی دیتے وہ بم پھینک کر اور گولیاں برسا کر ان کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ ماحول انسانی چیخوں سے بری طرح گونج رہا تھا، جس سے ماحول بے حد بھیانک اور دل دہلا دینے والا ہو گیا تھا۔ ان وحشیوں میں جیسے سوچ سمجھ کی کمی تھی یا پھر شاید اپنے ساتھیوں کو ہلاک ہوتے دیکھ کر وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑنے کے لیے چھلانگیں لگا رہے تھے۔ مسلسل فائرنگ اور زبردست دھماکوں سے ان کے 20 ساتھی مارے گئے تھے، لیکن کسی طرح ان کا جوش و خروش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ ان سب پر نیزے اور کلہاڑیاں پھینکتے ہوئے دست بدست لڑنے کے انداز میں آگے آ رہے تھے۔ سب میدان میں تھے، جبکہ قاسم ایک گڑھے میں چھپ کر یوں دبکا ہوا تھا جیسے وہ لڑائی بھڑائی سے بچنا چاہتا ہو۔ اس نے اپنا سر جھاڑیوں میں چھپا رکھا تھا، جس سے اگر وحشی وہاں آئے تو اسے نہیں دیکھ سکیں گے۔ وحشیوں کا جوش و خروش اور ان کا جارحانہ انداز دیکھ کر ان سب کو بھی جوش آ گیا تھا۔ وحشیوں کے کلہاڑوں اور نیزوں سے بچانے کے لیے وہ سب ادھر ادھر چھلانگیں بھی لگا رہے تھے اور زمین پر لوٹیاں بھی۔ انہیں چھلانگیں اور لوٹیاں لگاتے دیکھ کر وحشی تیزی سے ان کی طرف بڑھتے، لیکن دوسری طرف سے آنے والے برس سے وہ وہیں اچھل اچھل کر گر جاتے۔ ان وحشیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مشین گنوں کی فائرنگ اور بموں کے دھماکوں کے باوجود ان کے جوش و خروش میں کمی نہیں آئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ان کے گرد پھیل گئے، پھر ان کی وحشیوں سے دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ دست بدست لڑائی ان کی مشین گنوں کے میگزین خالی ہونے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ وہ وحشیوں کو نشانہ بناتے ہوئے بار بار میگزین بدل لیتے تھے تاکہ فائرنگ کے تسلسل میں کمی نہ آ سکے، لیکن اب شاید میگزینوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا، اسی لیے اب انہیں وحشیوں کا خالی ہاتھوں سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ 2 وحشیوں نے کرنل فریدی کو نیزے مارنے کی کوششیں شروع کر دی۔ وہ اچھل اچھل کر کرنل فریدی پر نیزوں سے وار کر رہے تھے اور کرنل فریدی ان کے نیزوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھلانگیں لگا رہا تھا۔ اس طرح وحشیوں نے ان سب کو گھیرے میں لے لیا تھا اور وہ ان سب پر نہایت وسیلے انداز میں حملہ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک وحشی جیسے ہی کرنل فریدی کو نیزہ مارنے کے لیے آگے بڑھا، کرنل فریدی یکلہت اچھلا۔ اس نے ہوا میں کلا بازی کھاتے ہوئے دونوں ٹانگیں جوڑ کر اس وحشی کے سینے پر ماری۔ وحشی بری طرح سے چیختا ہوا دور جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے نیزہ نکل گیا تھا۔ اسے ہوا میں دیکھ کر دوسرے وحشی نے نیزہ گھمایا، مگر کرنل فریدی نے فوراً اپنا جسم پلٹایا اور اس وحشی کے اوپر سے گزرتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وحشی اس کی طرف پلٹتا، کرنل فریدی بجلی کی سی تیزی سے مڑا۔ اس نے وحشی کے دونوں پہلوؤں میں ہاتھ ڈالا اور وحشی ہوا میں بلند ہو کر بری طرح سے تیرتا ہوا دور جا گرا۔ پہلے وحشی نے اٹھ کر کرنل فریدی پر چھلانگ لگائی، مگر کرنل فریدی ہوشیار تھا۔ وحشی اڑتا ہوا جیسے ہی اس کے نزدیک آیا، کرنل فریدی اچھلا اور ہوا میں بری طرح سے ہاتھ پیر مارتا ہوا وحشی دور جا گرا۔ کرنل فریدی نے جھک کر ایک وحشی کا گرا ہوا نیزہ اٹھایا۔ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرا وحشی جو اس کا نیزہ مارنے کے لیے پرتول رہا تھا، حلق کے بال چیختا ہوا گر گیا۔ کرنل فریدی کا پھینکا ہوا نیزہ اس کے سینے میں جا گھسا تھا۔ جو اس کی کمر سے نکل گیا تھا وہ چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ کرنل فریدی اسے نیزہ مار کر ابھی سیدھا ہوا ہی تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک تیر اڑتا ہوا آیا اور اس کے دائیں کندھے میں گھس گیا۔ درد کی ایک شدید لہر کرنل فریدی کو محسوس ہوئی اور وہ جھٹکا کھا کر کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اسی لمحے ایک اور تیر آیا اور کرنل فریدی کی بائیں ران میں آ گھسا۔ ایک وحشی سامنے جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر تیر برسا رہا تھا۔ ٹانگ میں تیر لگنے سے کرنل فریدی لڑکھڑایا ضرور تھا، لیکن گرا نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک شکاری چاقو نکالا اور اسے کھول کر لڑکھڑاتے قدموں سے ان جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا جہاں ایک سے زائد وحشی چھپے ہوئے تھے۔ اسی لمحے کرنل فریدی نے طارق کی تیز اور انتہائی دردناک چیخ سنی۔ طارق اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھا اور خالی ہاتھوں تینوں وحشیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ان وحشیوں کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود طارق ان کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کر رہا تھا۔
لیکن پھر شاید کسی نے اسے بھی تیر مار دیا تھا۔ کرنل فریدی کو اندھیرے کے باوجود اس کی کمر میں گھڑا ہوا تیر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کرنل فریدی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ طارق پر بھی انہی جھاڑیوں سے تیر چلایا گیا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا، اسی لمحے ایک اور تیر آیا اور کرنل فریدی کے عین سینے میں آ کر گھس گیا۔ کرنل فریدی کو اپنے جسم میں آگ سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بار وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا تھا۔ شدید تکلیف سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ایک اور تیر اس کے دوسرے کاندھے میں آ لگا۔ اس بار کرنل فریدی کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر گر گیا۔ پھر اچانک مختلف اطراف سے تیر برسنے لگے۔ وحشی اپنے ساتھیوں کی ہلاکت دیکھ کر جھاڑیوں اور درختوں میں جا چھپے تھے اور انہوں نے تاک تاک کر انہیں نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ کیپٹن حمید کو بھی 4 تیر لگ گئے تھے اور وہ زمین پر گرا۔ بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ وقفے وقفے سے ماحول میں کرنل فریدی کے ساتھیوں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ کرنل فریدی بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے 3 تیر لگے تھے جس کی تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اپنے ساتھیوں کی دردناک چیخیں سن کر اس کا دماغ سن ہوتا جا رہا تھا لیکن وہ چاقو لیے گھسیٹنے والے انداز میں ان جھاڑیوں کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا جیسے وہ ہر حال میں ان وحشیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہو جو جھاڑیوں میں چھپے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر تیر برسا رہے تھے۔ لیکن وہ زیادہ دیر نہیں گھسیٹ سکا تھا۔ ایک تو اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور دوسرے اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرے کی یلغار ہو رہی تھی۔ ان سب نے بے شمار وحشیوں کو بموں سے ہلاک کر دیا تھا۔ اب وہاں گنے چنے وحشی ہی باقی رہ گئے تھے جو ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ پھر کرنل فریدی نے آخری چیخ روزہ کی سنی۔ اسے بھی شاید تیر مارا گیا تھا۔ روزہ کی چیخ سن کر کرنل فریدی کی حالت بھی انتہائی دگرگوں ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرے کی یلغار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اندھیرا دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک کرنل فریدی نے بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے ایک لمبے تڑنگے سائے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس سائے کے ہاتھ میں ایک بڑا اور بھاری ڈنڈا تھا۔ سایہ آگے آیا اور کرنل فریدی کو اس کا ڈنڈا حرکت کرتا دکھائی دیا۔ دوسرے لمحے کرنل فریدی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا ہو۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ چیتے جیسے ہی چھلانگیں لگا کر ان کی طرف لپکے، عمران اور اس کے ساتھیوں نے فوراً ان پر فائرنگ کر دی۔ ترتراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ 5 چیتے وہیں گر پڑے جبکہ ایک چیتا لمبی چھلانگیں لگا کر اڑتا ہوا جوزف سے آ ٹکرایا جسے جوزف ادبناک انداز میں چیخا اور اس نے اس چیتے پر فائرنگ کرنے کے بجائے اچھل کر اس کے سر پر ٹانگ مار دی۔ چیتا دہاڑتا ہوا دوسری طرف گرا۔ اس نے اچھل کر پھر جوزف پر جھپٹنا چاہا لیکن ساتھ کھڑے چوہان کے مشین پسٹل سے شعلے نکلے اور چیتا بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اسی لمحے ایک اور چیتے نے چوہان پر چھلانگ لگائی اس سے پہلے کہ چوہان اس پر فائرنگ کرتا۔ چیتا پوری قوت سے اس سے آ ٹکرایا اور چوہان اچھل کر نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر دور جا گرا تھا۔ چیتا غراتا ہوا اس پر جھپٹا ہی تھا کہ جوزف نے اس طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ چیتے سے توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح ٹکرایا اور چیتا اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اسی طرف عمران تھا۔ چیتا گرتے ہی سیدھا ہوا اور اس نے جھپٹ کر عمران کی ٹانگوں پر منہ مارنا چاہا لیکن عمران اچھلا۔ اس نے کلا بازی کھاتے ہوئے اپنے نیچے موجود چیتے پر فائرنگ کر دی۔ چیتوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ انتہائی پھرتیلے اور تیز تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی فائرنگ کے باوجود وہ چھلانگیں لگا کر ان کے نزدیک آ گئے تھے اور ان چیتوں کے تیز دانتوں اور نوکیلے پنجوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھلانگیں مار رہے تھے۔ چیتے غراتے ہوئے اور دہاڑتے ہوئے ان پر جھپٹ رہے تھے لیکن ان سب کی بھی پھرتی قابل دید تھی۔ ہونہار اور انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کرنے کے باوجود چیتے ان پر حاوی نہیں ہو سکے تھے۔ وہ سب ادھر ادھر چھلانگیں لگاتے ہوئے اور زمین پر گرتے ہوئے چیتوں پر فائرنگ کر رہے تھے۔ چوہان نے جس چیتے پر حملہ کیا تھا اسے جوزف نے دور پھینک دیا تھا اور وہ عمران کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اس لیے چوہان فوراً اٹھا۔ اس نے اب تک گرا ہوا مشین پسٹل اٹھایا اور اس نے سامنے سے آتے ہوئے 2 چیتوں پر فائرنگ کر کے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا۔ ادھر 4 چیتوں نے ایک بار پھر جوزف کو گھیر لیا اور وہ اس قدر خوفناک انداز میں جوزف پر جھپٹ رہے تھے کہ جوزف کو ان پر فائرنگ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا۔ پھر ایک چیتے کا پنجہ جوزف کے مشین پسٹل پر پڑا اور اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر دور جا گرا۔ اسی لمحے ایک چیتے نے اچھل کر جوزف کی کمر پر چھلانگ لگائی۔ وہ جوزف کی کمر سے ٹکرایا اور جوزف زوردار جھٹکا کھا کر آگے کی طرف جھکتا چلا گیا۔ چیتا جوزف کی کمر سے چپکا ہوا تھا۔ اس نے جوزف کی گردن میں دانت گاڑنے کی کوشش کی مگر جوزف نے جھک کر اپنا جسم آگے کی طرف جھٹکا تو چیتا اس کی کمر سے پلٹ کر اڑتا ہوا سامنے موجود دوسرے چیتے سے ٹکرا گیا اور وہ دونوں آپس میں الجھ کر گر پڑے۔ تیسرے چیتے نے جوزف کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی۔ جوزف نے اس کے منہ پر زوردار ٹھوکر مار کر الٹا دیا جبکہ چوتھا چیتا اچھل کر جوزف کے پہلو سے ٹکرایا اور جوزف سنبھلتے سنبھلتے دوسرے پہلو میں گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیتا اچھل کر اس پر سوار ہوتا جوزف بھڑک کر اٹھا اور اس نے اچھل کر اپنی طرف آتے ہوئے چیتے کی گردن پر مکہ مار دیا۔ چیتا دہاڑتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ پھر چاروں چیتے اٹھ کر اس سے پہلے کہ جوزف پر حملہ کرتے جوزف اٹھ کر
कई कदम पीछे हटाया। जैसे ही वो पीछे हटा, एक चीते ने उड़ते हुए उस पर छलांग लगा दी, लेकिन अब जोसेफ संभल चुका था। चीते को छलांग लगाते देखकर जोसेफ ने दोनों हाथ फैला दिए थे। चीता उड़ता हुआ उसके करीब आया तो जोसेफ के हाथ तेजी से हरकत में आए। दूसरे लम्हे चीते की गर्दन उसके हाथों में थी। इससे पहले कि चीता पंजे मारकर उसके हाथ जख्मी करता, जोसेफ दोनों पैरों पर बिजली की सी तेजी से घूमा और उसके साथ ही चीता भी घूम गया। जोसेफ ने यकलहा चीते को छोड़ दिया। तेज रफ्तारी से घूमता हुआ चीता उसके हाथों से निकला और इस तरफ मौजूद एक दरख्त से जा टकराया। दरख्त से टकराते ही वो धप से गिरा और बुरी तरह से तड़पना शुरू हो गया। इस चीते को फेंकते ही जोसेफ फौरन उल्टी कलाबाजी खा गया, क्योंकि बाकी 3 चीतों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया था। उल्टी कलाबाजी खाकर जोसेफ के पैर जैसे ही जमीन से लगे, उसने एक बार फिर दाएं तरफ छलांग लगा दी। उसकी छलांग लगाते ही वो तीनों चीते ठीक इस तरफ आ गिरे जहां एक लम्हा कबल जोसेफ मौजूद था। जोसेफ ने दाएं तरफ छलांग लगाते ही जमीन पर पड़ा हुआ बांस उठा लिया। बांस की कलम बनी हुई थी। बांस उठाते ही जोसेफ बिजली की सी तेजी से मुड़ा और उसने बांस की कलम पूरी कुव्वत से एक चीते के पहलू में नेज़े की तरह मार दी। फिर जोसेफ ने बांस खींचा और पैरों पर किसी लट्टू की तरह घूमता हुआ मुड़ा और उसके हाथ में मौजूद बांस की कलम दूसरे चीते के सर में घुसती चली गई। चीते के सर में कलम घुसकर उसकी गर्दन से निकल आई थी और चीता बांस में फंसा बुरी तरह से तड़पने लगा। जोसेफ अपनी फुर्ती, तेज रफ्तारी और महारत से 3 चीतों को हलाक कर चुका था। अब उसके सामने एक चीता था जो अपने 3 साथियों को हलाक होते देखकर रुक गया था और जोसेफ की तरफ खूनख्वार नजरों से देखता हुआ गरा रहा था। और वो जमीन पर नहायत उसीले अंदाज में पंजे मार रहा था। आओ आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जोसेफ ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए नहायत उसीले लहजे में कहा। चीते ने जैसे उसकी बात समझ ली हो, वो मुंह उठाकर खौफनाक अंदाज में धाड़ा और बिजली किसी तेजी से उछलकर एक बार फिर जोसेफ पर छलांग लगा दी। इधर चीता उछला, उधर जोसेफ ने भी छलांग लगा दी। हवा में बुलंद होते हुए जोसेफ ने अपना जिस्म समेटा और कलाबाजी खा गया। फिर चीता जैसे ही उसके करीब आया, उसकी सिमटी हुई टांगें स्प्रिंगों की तरह खुलकर चीते के सर से टकराईं और चीता हवा में पलटता हुआ दूर जा गिरा। जोसेफ ने एक बार फिर कलाबाजी लगाई और जमीन पर आ गया। चीता जमीन पर गिरा बुरी तरह से तड़प रहा था। जोसेफ की पैरों की ज़रबें उसकी आंखों पर पड़ी थी। चीता शायद अंधा हो गया था। वो बार बार उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जोसेफ मस्त हाथियों की चाल चलता हुआ आगे बढ़ा और उसने तड़पते हुए चीते को गर्दन से पकड़कर एक झटके से ऊपर उठा लिया। चीते ने आखिरी चाराकार के तौर पर उसके सर पर पंजे मारने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे जोसेफ ने उसे पूरी कुव्वत से ठोस जमीन पर पटक दिया। चीते की कई हड्डियां टूटने की आवाज़ें सुनाई थीं। वो बुरी तरह से तड़पने लगा। ये देखकर जोसेफ ने उसकी गर्दन पर पांव रखा। दूसरे ही लम्हे कड़क की जोरदार आवाज़ के साथ चीते की गर्दन की हड्डी टूट गई। जोसेफ ने पैर के जोरदार झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी थी। चीता एक लम्हे के लिए जोर से भड़का और फिर साकत हो गया। इधर इमरान और उसके साथी भी चीतों से बदस्तूर नबर आजमा थे। चीते दहाड़ते हुए इन पर नहायत होनहार अंदाज में झपट रहे थे। इमरान और उसके साथियों ने नोकीली कलमों वाले बांस उठा लिए थे, जिससे वो जमकर इन चीतों का मुकाबला कर रहे थे और चीते लहूलुहान हो रहे थे। 30 चीतों में से अब उनके मुकाबले पर सिर्फ 2 चीते बाकी थे। बाकी जो जख्मी होने के बावजूद नहायत खौफनाक अंदाज में हमले कर रहे थे। इमरान के हाथों में 2 बांस थे। वो बांसों को पंखों की तरह गर्दिश करते हुए चीतों को अपने साथियों से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। चीते दहाड़ते हुए जैसे ही उसके साथियों से कदरे दूर हुए, इमरान ने ऊंची छलांग लगाई और बांसों के दरमियान कलाबाजी खाता हुआ चीतों के ऐन ऊपर आ गया। चीतों ने ऊपर सर उठाया ही था कि इमरान बांसों समेत इन पर आ गिरा। एक बांस की कलम एक चीते की कमर में घुस गई, जबकि दूसरा बांस चीते के खुले हुए मुंह से गुजरकर उसके हलक में उतर गया। चीतों को बांस की कलमें मारते ही इमरान घूमता हुआ पैरों के बल जमीन पर आ गया और पलटकर तड़पते हुए चीतों को देखने लगा। दोनों आखिरी चीतों को इमरान के हाथों हलाक होते देखकर इन सब के चेहरों पर सुकून आ गया। इन सब ने स्याह चीतों के साथ जबरदस्त और खौफनाक लड़ाई लड़ी थी। इन सब के जिस्मों पर हार्ड ब्लॉक्स थे, इसीलिए वो इन चीतों से जख्मी होने से बच गए थे। लेकिन इन चीतों से बचते लड़ते हुए वो बुरी तरह से थक गए थे। एक साथ 30 चीतों से लड़ते हुए उनकी हालत वाकई खराब हो गई थी। उनके लिबास जगह जगह से फट गए थे। अगर उनके जिस्मों पर हार्ड ब्लॉक्स ना होते तो फटे हुए लिबासों के साथ उनके जिस्म भी जख्मों से भरे हुए होते। उनके लिबास जाहिर है चीतों के तेज पंजों के हमलों से फटे थे। अब हर तरफ इन चीतों की लाशें बिखरी हुई थी। चीतों की इस लड़ाई में सुलेमान ने भी भरपूर हिस्सा लिया था। उसने ज़्यादातर चीतों को मशीन पिस्टल की फायरिंग से हलाक किया था। फिर मौका मिलते ही तेजी से एक दरख्त पर चढ़ गया था और इन चीतों को ऊपर से ही निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। दरख्त के ऊपर से वो फुर्तीली और ताकतवर चीतों को मुश्किल से ही निशाना बना रहा था, क्योंकि चीते इमरान और उसके साथियों पर झपट रहे थे और सुलेमान की चलाई हुई गोलियां उन्हें भी लग सकती थीं।
پھر سلیمان اس وقت خاموش ہو کر بیٹھ گیا جب اس کے پاس مشین پسٹل کا میگزین خالی ہو گیا تھا۔ اس کے پاس فالتو میگزین نہیں تھا اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نیچے جا کر خالی ہاتھوں یا نکیلے بانسوں سے ان چیتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے وہ درخت پر بیٹھ کر ہی خوف بھری نظروں سے عمران، جوزف اور باقی ساتھیوں کو لڑتے دیکھ رہا تھا۔ جب عمران نے آخری دونوں چیتوں کو ہلاک کیا تو اس کی جان میں جیسے جان آ گئی اور وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں درخت سے اتر کر نیچے آ گیا۔ بڑے آئے تھے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، انہیں شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ میں بھی یہاں ہوں، ورنہ یہ اس طرف کبھی نہ آتے، سلیمان نے بڑے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، تمہارا نام سن کر چیتے تو کیا، شیر اور گوریلے بھی دم دما کر بھاگ جاتے ہیں، ایک تم ہی تو رہ گئے ہو جنگل کے ٹارزن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹارزن؟ ٹارزن میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ اکیلا 2 یا زیادہ سے زیادہ 4 شیروں اور چیتوں سے لڑ سکتا ہے، میں نے تو گن کر یہاں 30 چیتے مارے ہیں، سلیمان نے اسی انداز میں کہا اور وہ سب مسکرا دیے۔ واقعی ہم تو ڈر کے مارے درختوں پر چڑھ گئے تھے، ان چیتوں کو دیکھ کر ہمارے پسینے چھوٹ گئے تھے، ہم میں صرف یہ سلیمان ہی تھا جو ان چیتوں سے ذرا بھی نہیں گھبرایا تھا اور یہ ٹارزن کا باپ بن کر اکیلا ہی ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے ان تمام چیتوں کو ہلاک کیا ہے، یہی تو ہے اصلی 30 مارہان، عمران نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ سارے چیتوں کو تو نہیں، 4 چیتے تو مارے ہیں میں نے، سلیمان نے کہا۔ 4 چیتوں کو مارنے سے 30 مارہان کا خطاب نہیں ملتا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں ملتا تو نہ ملے، مجھے 30 مارہان بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ اسے بس 4 مارہان بننے کا ہی شوق ہے، اسی لیے اس نے صرف 4 چیتے ہلاک کیے ہیں، عمران نے کہا اور وہ سب ہنسنے لگے۔ خاصی تعداد تھی ان چیتوں کی، اگر ہمارے جسموں پر ہارڈ بلاکس نہ ہوتے تو یہ ہمیں ادھیڑ ہی دیتے، جوہان نے کہا۔ ادھیڑ دیتے تو کیا ہوتا، میں سوئی دھاگا ساتھ لایا ہوں، تم سب کو دوبارہ سی کر کھڑا کر دیتا، عمران نے کہا اور ان کی ہنسی تیز ہو گئی۔ لیکن چیتوں کی اتنی بڑی تعداد یہاں کیسے آ گئی تھی، نعمانی نے کہا۔ شاید یہ گروہ کی شکل میں یہاں گھوم رہے تھے اور انہیں ہماری بو مل گئی تھی، ہاوا نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان چیتوں کو اسی شیطانی ذریعے ساگندی نے بھیجا ہو جس کا نام حبیلہ ہے، صدیقی نے کہا۔ نہیں، حبیلہ نے ہم پر شاناری جادو کا وار کیا تھا، اسے گزرے ہوئے ایک رات بھی نہیں ہوئی، حبیلہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ ہم پر نیا وار کر سکے، جوزف نے کہا۔ تو کیا یہ چیتے ہوج یہاں آئے تھے، جولیا نے پوچھا۔ ہاں، یہ کالاگا نسل کے چیتے ہیں، انہیں انسانی بو جلد مل جاتی ہے اور جب یہ حملہ کرتے ہیں تو اسی طرح گروہوں کی شکل میں آتے ہیں، بعد اوقات تو ان کالاگوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے، جوزف نے کہا۔ چند انسانوں کے لیے بھی یہ گروہ میں آتے ہیں، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چند افراد تو کیا، انہیں کسی ایک انسان کی بھی بو مل جائے تو یہ اس طرح اکٹھے آ کر اس انسان پر پل پڑتے ہیں اور لمحوں میں اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیتے ہیں، چاہے ان کے حصے میں انسانی گوشت کا ایک ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ آئے، جوزف نے کہا۔ بڑے بزدل ہیں، ایک انسان کو ہلاک کرنے کے لیے اتنے سارے چیتے حملہ کرنے پہنچ جاتے ہیں، یہ تو ناانصافی ہے، سراسر ناانصافی، سلیمان نے کہا۔ تو تم ان جنگلوں میں بسیرا کر لو، ان جنگلوں میں رہ کر ان درندوں کو انصاف کا درس بھی دو اور ان کے لیے قانون بھی نافذ کر دو تاکہ ایک انسان کو ہلاک کر کے اسے کھانے کے لیے صرف ایک کالاگا ہی آئے گا، باقی سب اس کالاگے کا منہ تکتے رہیں گے، عمران نے کہا۔ پہلے آپ ایسا کر کے دیکھ لیں، اگر ان درندوں نے آپ کی بات نہ مانی تو میں آگے آ جاؤں گا، سلیمان نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے ٹارزن بننے کا شوق نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھے کون سا ہے، سلیمان نے اسی انداز میں کہا، تو وہ سب ایک بار پھر مسکرا دیے۔ بس ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا، جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیوں، کیا اور چیتے آنے کا خدشہ ہے، عمران کے بجائے جولیا نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، کالاگا نسل کے چیتوں کا گوشت نرم اور لذیذ ہوتا ہے، ہرنوں اور نیل گایوں جیسا، جسے کھانے کے لیے درندے اور گدے اس طرف آ سکتے ہیں۔ ان درندوں میں کالاگے بھی اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کا گوشت کھاتے ہیں، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو سامان اٹھاؤ اپنا اپنا، عمران نے کہا اور وہ سب سر ہلا کر مڑے اور انہوں نے گرے ہوئے مشین پسٹل اٹھا لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب اپنے بیگ کاندھوں پر لادے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، مشین پسٹلز کے ساتھ نوکیلے قلموں والے بانس بھی ان کے ہاتھوں میں تھے، ابھی وہاں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، لیکن کالاگوں کا گوشت کھانے کے لیے دوسرے جانور وہاں آ سکتے تھے، اس لیے وہ وہاں نہیں رکنا چاہتے تھے، وہ گھنے درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے آگے جا رہے تھے تاکہ بارش میں کم سے کم بھیگ سکیں۔ آگ سے ان کے لباس سوکھ تو گئے تھے لیکن اتنے نہیں کہ وہ انہیں مکمل سوکھا ہوا کہہ سکیں، ہلکے گیلے لباسوں میں بھی تیز ہواؤں کی وجہ سے انہیں سردی کا احساس ہو رہا تھا، وہ مسلسل چلے جا رہے تھے، چلتے ہوئے ان کے جسموں کا درجہ حرارت اسی لیے سودمند ثابت ہو رہا تھا، جوزف انہیں لے کر جن راستوں سے جا رہا تھا وہاں تقریباً گھنے درخت تھے جس کی وجہ سے وہ مزید بھیگنے سے بچ گئے تھے۔